بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں 9th کلاس کا پہلا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مصنف کا نام شبلی نعمانی، اور اس سبق کے جو مصنف کا جو ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، اور اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 2 ہے آج، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی الفاظ بانی اور خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کے الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ دعوت حق۔ دعوت حق کا مطلب ہے اسلام کی دعوت دینا، کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اور اس کے بعد ہے حافظ عالم۔ حافظ عالم کا مطلب ہے کہ دنیا کی حفاظت کرنے والا، مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے دارالامان۔ دارالامان کا مطلب ہے امن کا گھر، مراد ہے مدینہ۔ اور اس کے بعد ہے قضاء و قدر۔ قضاء و قدر کا مطلب ہے کہ خدا کی رضا، تقدیر الہی۔ اور اس کے بعد ہے خلائق۔ خلائق خلقت، خلائق کا مطلب ہے خلقت۔ اور جھنکار کا مطلب ہے آواز۔ اور بوسہ گاہ، بوسہ گاہ ہے چومنے کی جگہ۔ بوسہ کا مطلب ہے چومنا، اور گاہ کا مطلب ہے جگہ۔ تو یہ دونوں جو لفظ ہیں، یہ اکٹھے الفاظ جو ہیں یہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ بوسہ گاہ، چومنے کی جگہ۔ تڑکے، تڑکے کا مطلب ہے صبح سویرے۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے ترکش۔ ترکش کا مطلب ہے تیر رکھنے کا خول۔ تکبیر، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کے نعرے۔ عداوت، دشمنی۔ اور اس کے بعد ہے جو لفظ ہے وہ ہے قرارداد ہونا۔ قرارداد ہونا کا مطلب ہے کہ بات طے پانا۔ اور اس سے اگلا لفظ ہے محاصرہ کرنا۔ محاصرہ کرنا کا مطلب ہے گھیرا ڈالنا۔ تو اس کے بعد ہے فرش گل۔ فرش گل کا مطلب ہے پھولوں کا بستر۔ اور اس کے بعد ہے محبوس۔ محبوس کا مطلب ہے قید، قید کرنا۔ اور اس کے بعد ہے خون بہا۔ خون بہا کا مطلب ہے خون کے بدلے جو قیمت ادا کی جائے، کسی کو قتل کرنے کے بدلے جو کسی کو قیمت دی جاتی ہے اس کو خون بہا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جلا وطن کرنا، وطن۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم یہ سبق کا خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہ الفاظ معنی کیے ہیں چند ایک، جو کہ اس لیسن کے اندر، اس سبق کے اندر ضروری تھے۔ اور اس کے بعد ہم اس خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ خلاصے کے جو مین پوائنٹس ہیں جو کہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس کی یہ پوائنٹس اس وجہ سے بنائے ہیں کہ تاکہ سبق کے خلاصے کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو جو اس کا سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے کفار کی مخالفت۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ تو جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنی ذات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ تو مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالامان مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اپنی ذات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے مدینے کا عزم۔ جب
نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے، اور اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کا عزم فرمایا۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جو کہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، مدینہ میں اسلام کا پھیلنا۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک اجلاس جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، اسلام مدینہ میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک اجلاس عام کیا جس میں ہر قبیلے کے رئیس شامل تھے۔ کسی نے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑنے کا مشورہ دیا، ایک نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیجیے۔ ابو جہل کی رائے تھی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ نعوذ باللہ ابو جہل کی یہ رائے تھی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اور جو ان کا خون ہے وہ تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم جو ہے تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی رائے پسند کی گئی اور شام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اور اس سے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ۔ جب کفار نے شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو لیکن قدرت نے محاصرہ کرنے والوں کو بے خبر کر دیا۔ قدرت نے محاصرہ کرنے والوں کو بے خبر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر بات کہہ دیا اور محاصرہ کرنے والوں کے درمیان سے گزر کر غار ثور تک پہنچ گئے، انہوں نے خبر تک نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صادق و امین تھی۔ قریش مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں آج مدینے سے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ یہ جو موقع تھا یہ حضرت علی کے لیے سخت خطرے کا موقع تھا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے، ان کو علم ہو گیا تھا اس بات کا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کر لیا ہے۔ لیکن حضرت علی کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ فاتح خیبر تھے اور یہ قتل گاہ تو ان کے لیے پھولوں کی سیج تھی۔ اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہے حضرت علی اور امانتوں کی ذمہ داری کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ تو اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے لیے دعا کرنا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے حضرت عبداللہ کا کارنامہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، رات کو غار میں سوتے اور
صبح اندھیرے جا کر شہر میں جا کر پتہ کرتے کہ قریش مکہ کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو بتاتے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ غار میں کھانا پہنچانے آتی تھیں۔ تو اس طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح کو قریش کی، اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے حضرت علی کو قید کرنا۔ اور اس طرح 3 راتیں غار میں گزری، اور صبح کو قریش کی جب آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو قریش نہایت غصے میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت علی کو قید کر لیا۔ حضرت علی کو قید کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آہٹ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور ایک با اعتماد کافر کو اجرت پر مقرر کیا۔ وہ آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتاتے جاتے۔ ایک دن اور رات برابر چلتے گئے۔ دوسرے دن دھوپ سخت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرما لیں۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ سراقہ بن جشم کا توبہ کرنا۔ سراقہ بن جہشم کا توبہ کرنا۔ تو قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن جہشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ جو اس کا گھوڑا تھا وہ بار بار کوشش کے باوجود نیچے گر پڑتا تھا اور وہ ناکام رہا۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں حاضری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ چھوٹے بڑے سب ہر روز صبح سویرے شہر سے نکل کر جمع ہو جاتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس آ جاتے۔ جب لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ جوش مسرت سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پردہ نشین خواتین نے چھتوں پر چڑھ کر دیدار کیا اور معصوم بچیوں نے دف بجا کر گیت گائے، اور تمام شہر میں اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، اور تمام جو شہر ہے وہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، اور خلاصہ کا مطلب ہے کہ مختصر کر کے لکھنا۔ تو کسی کہانی کو، سٹوری کو مختصر کر کے لکھنا، اور یہ جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے یہ میں نے آپ کو سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کر کے اس کے جو مین پوائنٹس تھے اس کے مین پوائنٹس بنا کر اس کو ہم نے ریڈ کیا ہے، اور جو خلاصہ ہوتا ہے وہ سبق کہانی کا تیسرا حصہ ہوتا ہے خلاصہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور ہمارے اگلے لیکچر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔